ایک حرف کوئی بندہ کائنات کا ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت اس پر تو ہمارے اہل سنت کا اجماع ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اجماع نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں، اہل بیت سے مفاضلہ وجود رسالت سے مفاضلہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی ایک باضابطہ سازش ہے۔ یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے۔ تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے، اور مولانا صاحبان کو آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے۔ اچھا، رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈی گریڈ کرو۔ یہ جو تفضیل کا یہ جو چکر ہے نا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہمانگی کے اوپر کام کرتا ہوں، اور پاکستان کے اندر مختلف فرقوں، مسالک اور مذاہب کے علماء اور اسکالرز کے ساتھ ہم ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کے عقائد اور مذہب مسلک کے بارے میں پوچھتے ہیں، تاکہ مختلف مسالک کے درمیان میں ہم ایک قربت تلاش کر سکیں، ان کو قریب کر سکیں اور پاکستان کے اندر امن ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری مختلف اسکالرز سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آج میں اہل السنت والجماعت کے عظیم ایک اسکالر، سنی اسکالر جناب ڈاکٹر علامہ حافظ محمد صداقت علی فریدی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے وقت عنایت کیا، اور یہ مصنف ہیں، رائٹرز ہیں، مختلف ایشوز اور موضوعات کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ حال ہی میں ایک کتاب مجھے ان کی طرف سے موصول ہوئی ہے جس کا نام ہے انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین۔ یہ کتاب کیا ہے اور کس موضوع کے بارے میں ہے، انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، ہم ان سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ چونکہ ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، تو میں کافی عرصے سے ایک سے سنی اسکالر کی تلاش میں تھا کہ جو مجھے اہل سنت کی تاریخ بتا سکے، اہل البیت علیہم السلام کے حقوق اور ان کے فضائل کے اوپر اس سنی اسکالر نے کام کیا ہو۔ تو آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں آپ کا نہایت متشکر ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا، اور یہ کتاب آپ نے اس سلسلے میں لکھی ہے جو میرے سامنے اس کی اگر میں فہرست پہ نظر ڈالوں تو اس میں مطلع القمرین کا تحقیقی جائزہ، مطلع القمرین کا مرکزی نقطہ ارتکاز، اور اسی طرح اہل البیت علیہم السلام کے فضائل کے اوپر مسئلہ تفضیل، اور مسئلہ تفضیل کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ اس کے مفاسد کیا ہیں، تفسیر القرآن کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو بہت اس کی جو فہرست کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کے جو مضامین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف اگر مختصر طور پہ کر سکیں کہ کس جامعہ اہل سنت سے آپ کی فراغت ہے، کہاں پہ آپ نے افتاح کیا اور کہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکین کا نام تو آپ نے لے لیا ہے، صداقت علی فریدی میرا نام ہے۔ میری جو تعلیم ہے یعنی دینی اعتبار سے، وہ اس کا سارا جو مرحلہ ہے وہ مجھے جامعہ فریدیہ ساہیوال سے یہ موقع ملا ہے، اور اس کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، پھر اس کے بعد مصر ہے، لبنان ہے، جہاں کہیں بھی مجھے علم کا کوئی سلسلہ ملا تو میں وہاں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو باقی آپ نے یہ جو تعارف کروایا اس کتاب کا، جی، اس میں صدیوں سے ایک مسئلہ 2 طبقات کے اندر زیر بحث رہا، اور بعض اوقات تلخ نوائی بھی ہوتی رہی، بعض اوقات طرفین کی طرف سے ایک دوسرے پر فتوے بھی لگائے گئے، جس سے ایک تلخی پیدا ہو گئی ماحول کے اندر، ایک جو ہے غلط تاثر پیدا کیا گیا۔ تو حال ہی میں ایک فتویٰ آیا اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے کہ جو اہل البیت کے بارے میں اس انداز کا خیال رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ یہ اہل بیت جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، تو وہ ضال ہیں، مضل ہیں، گمراہ ہیں،
ان کی طریقت مردود ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں، وہ خارج از اہل سنت ہیں۔ اچھا، تو جس وقت اس جبری تحکم کو میں نے فتوے کو دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے اس کا مصدر علم تلاش کیا کہ ان کے فتوے کا جو مصدر علم ہے، ماخذ ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہ مطلع القمرین تھی۔ بر صغیر کے ہمارے ایک مولانا ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی، تو پھر میں نے اس کو پڑھا باقاعدہ، 15 مرتبہ پڑھا۔ پھر اس مسئلے کے اس نوعیت کے اعتبار سے میں نے امہات الکتب میں برگردانی کی، پھر پچھلی صدیوں تک جا پہنچا۔ تو ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے جان لیا کہ اگر مفتی صاحب قبلہ منیب الرحمن صاحب کے موقف کی قوت میں اگر یہ کتاب بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور مسئلہ تفضیل شیخین کا اگر مبلغ علم اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اچھا، تفضیل شیخین سے مطلب کیا ہے؟ کیا؟ ہاں، تفضیل شیخین سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک مسلمہ مذہب ہے، ہماری مذہبی قدروں میں سے ایک قدر ہے کہ ہم شیخین جو ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، ایون کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہیں۔ ہمیں یہ ضابطے کے طور پر سکھایا گیا کہ تفضیل شیخین، مسال الخفین اور حب ختنین یہ مذہب اہل سنت کی شناخت ہے۔ یعنی جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ وہی سنی ہے، ہوگا، دوسرا سنی نہیں، اور جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ سنی نہیں ہوگا۔ اچھا، صحیح۔ تو جس وقت میں نے مطلع القمرین میں پیش کردہ دلائل کا جائزہ لیا اور اس کی وثاقت کا تجزیہ کیا، دیکھا، تو مجھے بڑا سا عجیب لگا مفتی صاحب۔ میں نے کہا اگر ان کے اس فتوے کو نہ ماننے کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے، دال ہوتا ہے، مدل ہوتا ہے، یا جماعت اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، فلاں فلاں، تو اس کی قوت میں اگر مبلغ علم اتنا ہی ہے تو یہ سب سے بڑی دھمکی ہے امت مسلمہ کو، اور سب سے بڑا مذاق ہے۔ پھر بحمد اللہ تعالیٰ میں نے ان تمام دلائل کا تجزیہ کیا۔ اچھا، مطلع القمرین کے اندر 10 آیات دی ہیں اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے، جس سے تفضیل شیخین کا استدلال کیا ہے۔ حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ اس مسئلے میں نص کوئی نہیں ہے، اچھا، صرف ان کا جائزہ یہ ہے کہ ہم نے استدلال کیا ہے۔ چلے استدلال بھی کیا ہے تو وہ کون سی امت کی ایسی مہلک مجبوری تھی کہ اگر اس مسئلے کو نہ چھیڑا جاتا تو یہ امت جو ہے نہ بچ سکتی تھی، کون سی ایسی مجبوری تھی۔ میں نے قبلہ اس پر مفتی صاحب اس کی تاریخ دیکھی۔ اصل مصادر جس وقت میرے سامنے آیا، کتاب الہی قرآن پاک سب سے بلند مرتبہ کتاب ہے، بے شک۔ میں نے اس کا ایک ایک حرف دیکھا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو اس کنٹیسٹ میں بطور نص نازل کیا گیا ہو۔ اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سب سے افضل ہے۔ ہاں، یعنی اصل میں ہوا یہ کہ اس مسئلے کا جو اس کی نفسیات ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الگ سے تشخص دیا ہے اور منفرد دیا ہے، اور وہ منصوص ہے، اور جتنی ان کی حرمت میں نصوص ہے، نصوص نبوت ہیں یا نصوص قدرت ہیں، ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان نصوص کے اندر ان نفوس قدسیہ کے علاوہ دوسرا کوئی فرد معنی نہیں بن سکتا۔ اچھا، ہاں، یہ باضابطہ میں نے اس پر تحقیق کی ہے، قرآن کی آیت، قرآن کی آیات کی، ہر آیت کی، اور جتنی نصوص اصحاب کرام علیہم الرضوان کے حرمت مآب رویوں کے تقدس میں نازل ہوئی ہیں، جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے اہل بیت کو ڈی گریڈ کر کے چوتھے نمبر پر پیش کیا ہے، تو اتنی تمام آیات جو ہیں، یا اس کے علاوہ بھی، اس کتاب کے علاوہ جہاں کہیں بھی وہ آیات ہیں، ان تمام آیات کو جب میں نے دیکھا، ان کے سباق و سیاق، ربط کلام اور اس کے اسلوب کلام الہی کے تصور میں، تو پھر میں یہ بات کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ان پیش کردہ آیات کا تعلق جو ہے یہ ثقلین یعنی اہل بیت نبوت علیہ السلام اور شیخین کے مابین مفاضلے پر ہے ہی نہیں۔ ایک حرف کوئی بندہ کائنات کا ثابت نہیں کر سکتا۔ تو جب محل کلام الہی میں ایسی کوئی دلالت نہیں
اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا قرآن، کسی مولانا صاحب پر نہیں ہوا۔ تو صحیح، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بے شک، کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا انگ انگ بیان کرو۔ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے انگ انگ بیان کیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ 23 سالہ حیات عصمت نبوت جو ہے جی، اس کے اندر بھی ایک حرف، یعنی بولنا تو دور کی بات ہے، اتفاق سے سرزد بھی نہیں ہوا کوئی ثابت کر سکتا کہ آپ نے دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھا ہو، ثقلین کو یعنی اہل بیت کو اور شیخین کو، اور پھر اس پر مفاضلہ کیا ہو۔ تو جب قدرت خاموش، نبوت خاموش، اب تیسرا اعتبار آتا ہے اصحاب رسول علیہم الرضوان کا۔ تو میں نے وہ تاریخ پڑھی، وہ ان کی تفسیری مدرکات پڑھے، اور حیرت اس بات پر ہے کسی بھی صحابی نے کسی بھی آیت کو سامنے رکھ کر کسی تصور میں استدلال بھی نہیں کیا۔ پھر تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، اتباع تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ یہ 6 صدی ہجری میں ایک مفسر آئے ہیں ہمارے امام راضی علیہ رحمہ، انہوں نے جوڑ توڑ کر کے یہ مفاضلہ کر ڈالا ہے، اور وہیں سے یہ مذہب بن گیا ہے۔ اور جو روایات آئی ہیں اس میں، وہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے 18 روایات بیان کی ہیں۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب ان کا جائزہ لیا، تحقیق کی، تو 18 میں سے 14 روایات موضوع نکلی ہیں۔ اچھا، اب جو باقی 4 روایات ہیں وہ اس مفاضلے پر، مضمون کی بنیاد پر ہیں ہی نہیں۔ ان کا اہل بیت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں کہیں کسی نے شیخین کی کوئی فضیلت کو بیان کیا ہے تو وہ مفاضلہ جو ہے وہ صحابہ کے مابین ہے، نہ کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین ہے۔ اچھا، یعنی میں آپ کی گفتگو سے اگر اس کو سمیٹوں تو اپنی ناظرین کی آسانی کے لیے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن میں جہاں پر صحابہ کی فضیلت اور احترام کی بات کی گئی ہے تو وہاں پر اہل بیت کے مقابلے پہ نہیں ہے، نہیں، اور پورے قرآن میں یہ حدیث، ذخیرہ حدیث میں، اسی طرح صحابہ کی زندگی میں اور تابعین، کہیں پر بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے مقابلے میں اہل بیت دونوں کو رکھ کر ان میں درمیان میں تفضیل کی گئی ہو، مفاضلہ کرایا، مفاضلہ کیا گیا ہے۔ ایسا کہیں پر نہیں ملتا۔ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ فرمان رسالت میں ہے، نہ ہی کسی صحابی نے جو پہلے مخاطب ہیں قرآن کے اور جو پہلے قرآن کو سمجھنے والے ہیں، کسی آیت کو سامنے رکھ کر۔ حضرت اس پر تو ہمارے اہل سنت کا اجماع ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اجماع نہیں ہے۔ اجماع مفتی صاحب اس کی ایک وجہ ہے۔ تو اجماع کب ہوتا ہے؟ تو پوری سنت اسی پہ کھڑی ہے۔ اجماع کی اصل وجہ جو ہے وہ دفع حرج ہے، کہ جب کسی شرعی مسئلے میں کوئی دلیل شرعی نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل شرعیہ میں اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ رہا اس مسئلے پر جو اجماع ہے، تو اس پر تو اتنی اجماع لڑائیاں سے ہوئی ہیں، پہلے شیعہ مفتی سنی صاحب لڑ رہے میں ہیں۔ عرض کرتا ہوں، اجماع سے پہلے دواعیات اجماع ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی، آج تک کوئی شخص کائنات کا، کوئی مفسر، محقق، مدقق اور کوئی فقیہ، مجتہد، کوئی بندہ اس اجماع کی دواعیات میں سے کسی ایک داعیے کی بھی نشاندہی نہیں کر سکا کسی دلیل سے، اور نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے۔ اچھا، کون سی ایسا حرج تھا جس میں امت مبتلا ہو رہی تھی کہ مفضولیت اہل بیت کو ایک قانون بنایا جائے اور افضلیت شیخین کا جناب اللہ قانون بن جائے؟ یہ کون سی مجبوری ایسی کیا تھی امت کے لیے کہ امت ہلاک ہو جائے گی اگر ہم نے یہ اجماع نہ کیا؟ دوسری بات، پوری تاریخ اہل سنت کے اندر کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اجماع کب ہوا۔ زمانہ رسالت میں تو اجماع کی حیات علمی ملتی نہیں ہے، نہ ہی جائز ہے کہ حضور موجود ہیں، اور زمانہ حضور کی ذات کے بعد جو اصحاب رسول کا، خلفاء راشدین کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کبھی یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں آیا کہ مفاضلہ کیا جائے، یعنی ثقلین اور شیخین کو سامنے رکھا جائے اور پھر فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ بطور داعیہ ہے ہی نہیں۔ تو جب دواعیات اجماع نہیں تو اجماع کیسے ہے؟ اور اس اجماع کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحبان اپنے جذباتی افکار جو ہے نا، اچھا، وہ تحکماً، جبری تحکم کے طور پر منواتے ہیں، اس کی دینی، شرعی اور اخلاقی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھی زمانے میں کوئی اجماع نہیں ہوا۔ یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے۔ یہ اجماع کے لفظ سے لوگ واقف ہیں، اجماع کی حیات علمی سے واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر اجماع ہوا ہے تو اجماع کا ضابطہ یہ ہے کہ تمام مجتہدین کسی پیش آمدہ مسئلے پر، جو ایسا مسئلہ جس کا حل دلائل شریعہ میں نہ مل سکے،
تو وہ غور و خوض کریں اور للہیت کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور فلاں فلاں جو قوائف ہیں اجماع کے، جی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مجتہد بھی اس اجماع میں شریک نہیں اور ویٹو کرتا ہے تو وہ اجماع منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس مسئلے میں، تفضیل کے مسئلے میں، صرف ایک صحابی نہیں، ایک جماعت ہے صحابہ کی، اور ان کے قائد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جنہوں نے یہ ویٹو کیا ہے کہ ہے ہی نہیں، اجماع ہے ہی نہیں۔ وہ مولا کائنات علیہ السلام کی افضلیت کے نصاً قائل ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ کیا وہ صحابی نہیں ہیں؟ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول لے آتے ہیں، بھئی انہوں نے کہا کہ ہاں جی، نحن نخیر علی عہد رسول اللہ، علی عہد رسول اللہ۔ اب سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ عہد رسالت میں اجماع ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہاں سے لے آئے ہیں اجماع؟ ٹھیک ہے، اور پھر جتنے بھی وہ روایات ہیں، اس نے زمان رسول اللہ، عہد رسول اللہ کا زمانہ آیا تھا، نحن نخیر اصحاب النبی، یہ نصاً لفظ ہے۔ تو جب زمانہ رسالت میں اور قرآن کریم کی لغت میں بھی اہل بیت کا الگ سے منفرد تشخص ہے، تقدس ہے، وہ تو اس جملے میں کوڈ ہی نہیں ہوتے۔ تو جو اس جملے میں کوڈ ہی نہ ہوں، ان کے ساتھ مفاضلہ بنتا ہی نہیں۔ پھر ابن عمر جو اس روایت کے راوی بھی ہیں اور بیان کرنے والے بھی ہیں، وہ خود نصاً بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، اہل بیت کو اس میں شامل نہ کیا جائے، اہل بیت کا تشخص الگ ہے، تقدس الگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں، اہل بیت سے مفاضلہ وجود رسالت سے مفاضلہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خطبہ دیا ہے اس پر۔ تو آپ نے اس کے اندر ایک چیپٹر باندھا ہے، افضلیت شیخین کے مفاسد، ہاں مسئلہ تفضیل کے مفاسد، سوری۔ ہاں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ جو عقیدہ یہ من گڑت ہے؟ بالکل 100% من گھڑت مفاسد یہ ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم نے، میں اس پر دلیل دیتا ہوں، قرآن کریم کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جس وقت کسی چیز سے وہ منع کرتا ہے تو ممانعات کے درجات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک عمومی ممانعت ہے، خصوصی ممانعت ہے، پھر جس ممانعت کے بعد، یعنی جس نہیں کے بعد اس منہی عنہ چیز کے مفاسد کو بیان کر دیا جائے۔ مثلا انما الخمر والمیسر، جی، حرام ہے، کیوں جی؟ رجس من عمل الشیطان، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جناب والا فلاں چیز جو ہے، انما یامرکم بالفحشاء اس طرح کی قرآن پاک کے اندر ہے نا، یعنی جس چیز کی مذمت بیان کرتا ہے اور اس کے مفاسد بھی قرآن بیان کرتا جی، ہے، علت بھی بیان، سبب بھی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب اس مفاضلے سے منع فرمایا اور اس کو کئی خطبات کا عنوان بنایا، تو یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین۔ یہ ارشاد بڑی معروف حدیث ہے اور یہ متواتر حدیث ہے، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعد شیئا۔ پھر فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا، یہ مفسدہ ہے، ان سے تقدم نہ کرو، نہ اپنی ذات کو مقدم سمجھو، نہ کسی اور کو مقدم سمجھو، اچھا، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نصاً مفسدہ بیان فرمایا زبان رسالت نے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ پھر فرمایا ولا تقصروہما فتہلکوا، ان کے مقام میں ایک رتی برابر بھی، سینٹی میٹر بھی جو ہے وہ کمی نہیں کرنی، اس میں بھی ہلاکت ہے۔ ولا تسبقوہما فتہلکوا، تو جب اس مفاضلے میں ہلاکت ہے تو یہ علماء نے امت کو ہلاکت میں ڈالا ہے، تقسیم ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت تقسیم ہے شیعہ سنی کے درمیان، ہاں تو ان مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے مسئلہ تفضیل۔ ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے جس نے امت کو تفرقے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسے مسائل یہ وجود کیسے آ گئے؟ مثلا یہ کیا علماء کو، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے امت کو تقسیم کر دیا؟ جس وقت علماء باہمی مناقشہ کرتے ہیں نا جی، علم اور دلیل پر ہو تو سبحان اللہ وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس وقت وہ ذاتیات کے حوالے سے ہو تو چونکہ علم اور دلیل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، تو یہ لڑائی جو ہوتی ہے یہ سوتنوں والی لڑائی بن جاتی ہے۔ اچھا، اکثر گھروں میں جو سوتنیں لڑتی ہیں بے بنیاد لڑائی ہوتی ہے، یہ مولوی لڑ رہے ہیں، یہ اس طرح ہی لڑتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیعہ کے پاس امت کو اتنا لڑا رہے ہیں آپس میں، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہو گئی۔ بھائی دیکھو نا، جب آپ نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا تو آپ کی اس محبت نے جرم بن کر آپ کا مواخذہ کیا، آپ پر فتویٰ آ گیا کہ آپ گمراہ ہو گئے، گمراہ کون ہو گئے، اہل سنت سے خارج ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے کیا خارج کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اگر خارج کرنا ہے تو اس پر دلیل تو دو، دلیل کوئی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔
یہ جو مذہب بنایا گیا نا تفضیل کا، دراصل اس کی بیس جو ہے یہ سیاست ہے. اچھا. ہاں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سیاسی تصورات ہیں اور اس میں انہوں نے مذہب گھسیڑا ہے. یہ شیعہ کے مخالف میں آ جائے یا شیعہ اس کے مخالف میں آ جائے، یہ سوتنوں کی لڑائی جیسے لڑتے ہیں تو چونکہ وہ بھی بے بنیاد ہوتی ہے، یہ ان کا ٹکراؤ جو ہوتا ہے. یہ دیکھو، اہل بیت علیہ السلام سے شدید محبت یہ مذہب نہیں ہے. اچھا. ہاں، میرا یہ موقف ہے، اس پر میری کتاب بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ مذہب بدلتے رہتے ہیں. اہل بیت سے محبت اور مودت جو ہے یہ فطرت ہے. مذہب سے مراد آپ کی مسلک ہے. مسلک، تو یہ فطرت ہے. اب اس پر جب اہل بیت کی حرمت پر ایمان لانا واجب ہے تو جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کا بھی ترازو کیا جاتا ہے. اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں. یہ تو آپ کی یعنی اللہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی جذباتی بات ہے. جذباتی بات نہیں، نصوص قرآن میں موجود ہے. کہاں پر ہے قرآن میں؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ حجت خدا بن کر آئے ہیں. اچھا. اور اس کا ایک پس منظر ہے، جب لا الہ الا اللہ پہلی مرتبہ زد میں آیا مکہ کے اندر تو لا الہ الا اللہ کی قوت بن کر کون آیا ہے میدان میں؟ اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابلی. سب سے پہلے حجت خدا بن کر جس نے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو طاقت دی اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اچھا. ہاں، اور قرآن نے اس بات کی توثیق کی ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو چیزیں میرے مطالعے میں نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں. نہیں، حضرت ابو طالب کے حوالے سے تو اہل سنت کا ایک نظریہ ہے نا، بخاری مسلم کے اندر روایت بھی ہے کفر کے اوپر ان کی جو ہے وہ اہل سنت بادشاہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. اور محدثین کا یہ موقع میں عرض کر رہا ہوں یہ سب ڈرامہ ہے، اس کی کوئی دینی اخلاقی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. جن راویوں کی روایات کو بیان کر کے ان کی تکفیر کی جاتی ہے ان راویوں کے پاس مبدأ روایت ہی کوئی نہیں ہے. پھر ان روایتوں میں جو آیات کا جوڑ توڑ کرتے ہیں ان کا اس مضمون سے تعلق کوئی نہیں ہے. پھر ان دونوں آیاتوں کا جو درمیان میں ٹائم پیریڈ ہے وہ 14 سال کا فاصلہ ہے یار. تو اس طرح کی ہلکی باتیں خدا سے کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. یہ صرف اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی ایک باضابطہ سازش ہے. یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے. اچھا. ہاں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام وہ ایمان کے اوپر تھے، جبکہ اہل سنت اللہ کے بندے ایمان کی آپ بات کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمان کے بارے میں آپ کے جو ضوابط ہیں، اقرار توحید، اقرار رسالت، یہی بات ہے نا جی. جی. آخرت پر یقین، کتاب اللہ پر یقین. ہم نے اہل سنت کے علم کو، اہل تشیع کے علم کو پڑھا ہے، خدا کے علم کو نہیں پڑھا. اچھا. ہاں، یہ دونوں طبقات مختلف ہیں اس علم سے. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ مختلف نہ ہوتے تو ان کے درمیان جنگ نہ ہوتی. وحدت امت کا اس وقت جو بنیادی عمومی اصولی تصور ہے وہ آغوش ابو طالب علیہ السلام ہے. ان کی آغوش میں بقائے دین کی ضمانت ہے، اس کی گواہی قرآن نے دی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو نص کی صورت میں پیش کرتا ہوں. مثلا آپ کے کلامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تکلم جو ہے یعنی اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا. 17 سال کی عمر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. ابھی وہ مدبر جوانی چڑھ رہے ہیں اور عرب جو ہے وہ قادر الکلام تو فطرتاً ہوتے ہیں. جی. مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر بت پرستوں کی مذمت کر رہے ہیں اور بتوں کی مذمت کر رہے ہیں. اور کرتے کرتے لوگوں نے جب کہا کہ اے ابن عبد المطلب کیا باتیں کر رہا ہے، اگر یہ خدا نہیں تو پھر کون خدا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت کہا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے تو دفاعی صورت میں یہ کہتے ہیں وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم اہلہ غیر خیب. نہ تو کسی نے قرآن کو پڑھا ہے نہ ہی ابو طالب علیہ السلام کو پڑھا ہے. گھر میں بیٹھ کر حجرہ ساز دین بنایا اور جڑ دیا اور امت پر چڑھ دوڑے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وقار ہے دینی، نہ شرعی، نہ اس پر کوئی دلیل ہے. ہاں، لیکن حضرت ایک یہ جو دفاع کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک نسل سے تھا اور یہ ایک خاندانی ایک تعصب بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ چلیں آ جائیں اسی پر آ جائیں. دفاع کر رہے تھے. یہ علماء کہتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں.
پہلا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا، یوم ولادت جسے کہتے ہیں۔ جی حضور پیدا ہوئے ہماری سنی روایتوں میں، اب بڑے ہم جم کا وہ روایتیں بیان کرنے کہ کعبہ سے آواز آئی حضرت عبد المطلب کو کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، چلو جی آپ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ہاتھوں میں چوما اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی الماد فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ تو ادھر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی گنگناتے آئے، کہا انا احق بکم، تم سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، لیا اور جھومے اور لوری دی۔ پہلا دن ہے، وحی خاموش، نبی خاموش، جبرائیل خاموش، خدا خاموش۔ فطرت کا زمانہ چل رہا ہے نا، وحی کا نزول تو 40 سال بعد شروع ہوا ہے نا جی۔ اب سب سے پہلے جب رخسار رحمت پر ابو طالب علیہ السلام نے بوسہ دیا تو یوں جھوم گئے اور حضور کو لہرا کر لوری دیتے ہوئے کہا انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکارم تابو و تاب المولد نعم العرومت اصلها وامر الخدم الاوحد وبنو ابیک کانہم اسد الارین توقد۔ اچھا یہ تو سب سے پہلے سرزمین عرب پر فطرت کے زمانے میں جس نے میرے محمد کریم کو نبی کہا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام ہے۔ یعنی مولانا صاحبان کو 1400 سال بعد نبوت کا شعور ہے، تو جس نے نبوت کو کھلایا پلایا، سینے سے لگایا، پیوست رہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات نبوت کو ذات ابو طالب میں انضمام کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے۔ تو جن کے وجود مقدس میں نبوت ضم ہو گئی ہے ان کو نہیں پتہ لا الہ الا اللہ، پھر وہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کونوا فدن لکم وما ولدت نفسی، میرا بیٹا صرف وہی ہے جو محمد کے دین پر قربان ہو کر آ جائے۔ تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے، اور مولانا صاحبان کو آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے۔ ان کے ایمان پر آپ کی کراچی میں مجھ پر ایک سوال ہوا، یونیورسٹی میں یہ سوال ہوا، تو یونیورسٹی میں یہ وہاں مولانا صاحبان آ گئے تھے، کچھ طوطے کچھ کبوتر اس طرح کی شکلوں میں، تو وہ سوال کرنے لگ گئے، کہنے لگے ہم ڈاکٹر فریدی کو تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، میں نے کہا جی کیوں؟ وی سی صاحب بولے بھئی ہمارے مہمان ہیں۔ کہنے لگے جی مہمان ہے کراچی ہمارا ہے۔ میں نے کہا جی چلو بولو آپ کیا چاہتے ہیں اس پر؟ کہنے لگے جی آپ ابو طالب کے ایمان پر نص پیش کریں۔ اچھا، تو مجھے وہاں وجد آ گیا، میں نے کہا میں اسی پاؤں پر اسی لمحے پر ایک نہیں 1000 نص پیش کروں گا، لیکن ہم مادر علمی میں بیٹھے ہیں، یہاں ایک ترتیب ہے، تدریج ہے، جو خود سرٹیفائیڈ ہوتا ہے وہ کسی کو سرٹیفائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا کسی نے ایف اے بی ایم اے والوں کا امتحان لینا ہے تو وہ کوئی پروفیسر لے گا نا جی، اس نے جانچنا ہے جہاں پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ آپ کے مدارس میں بھی یہ تدریج ہے، ثانویہ عامہ خاصہ وغیرہ، تو آپ کے مفتی یہ کام کرتے ہیں۔ تو جو خود مستند نہیں وہ کسی کا سند کو کیسے چیک کر سکتا ہے؟ تو آپ نے مجھ سے مانگی ہے نص، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نص سے ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ جتنے مولوی بیٹھے ہیں قیامت تک کے لیے آپ کو چیلنج ہے، آپ اپنی مولویت اور ایمان پر ایک قرآن کریم یا حدیث کے ایک لفظ کی نفس پیش کر دیں، تو پھر میرے کو سے 1000 نصوص لے لیں۔ اچھا، وہ وہاں تھوڑے سے گھبرا گئے، لوگوں نے ہینڈ کلیپنگ کی، تاڑیاں مارنی شروع کر دی، یونیورسٹی کا ایک ماحول تھا، تو پھر وہ گھبرا گئے، پھر کہہ جی ہم نص پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ نص پیش کر رہے ہیں، بازو کھڑا کر کے کہا ہم نصاً کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو اس کا رسول مانتے ہیں۔ میں نے کہا جی سبحان اللہ۔ میرے پاس وہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد تھی جس میں شرح المطالب کا سارا جوڑ توڑ ہے۔ اب اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے مولاناؤں سے کہا کیونکہ یہ زیادہ تکلیف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بریلوی حضرات کو ہے۔ اچھا، ان کو کیوں ہے یہ؟ اس پہ میرا سوال ہے کہ آپ نے بات ہمارے مکمل امام نے کتاب جو لکھی ہے ان کے کفر پر، اچھا اب کتاب الہی سامنے ہو، اعلیٰ حضرت کا ارشاد سامنے ہو، اچھا تو ترجیحات بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ جو کہتے ہیں یہی حق ہے، اچھا یہ حضرت جارحیت ہے۔ اچھا دیکھیں بریلوی لوگ حضرت ہمارے ہاں، اچھا وہ ایک جملہ رہ گیا ہے، جی آپ جملہ پورا کریں۔ میں نے اس پر ہائی لائٹر لگایا ہوا تھا، سکرینیں لگی ہوئی تھیں حال میں، تو میں نے وہ ٹی وی والے سے کہا کہ بھائی یہ ذرا جملہ صاف کر کے دکھاؤ۔ بڑی بڑی سکرینوں پر جب بڑا کر کے دکھایا گیا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں، تو میں نے کہا آپ کی اس نص کو میں تو مانتا ہوں، آپ کے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے، پہلے جاؤ بریلی شریف وہاں منواؤ اپنا ایمان، پھر میرے پاس آ کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنا۔ تو یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولانا صاحبان کی،
جہالت ہے اس کی طرف، یعنی علم اور تحقیق اور دلیل کا تو انہوں نے تصور ہی ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو مذہب تراشا ہے اسی کو حق سمجھتے ہیں اور یہ جا رہی جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا قبلہ، ہمارے ہاں بریلوی حضرات، سوال میرا یہ تھا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ابوین کریمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ یہ ایمان کیپر تھے. حالانکہ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، جی میرے باپ اور تمہارا باپ جہنم میں، آگ میں. جی بالکل یہ روایت موجود ہے، لیکن بریلوی حضرات اس روایت کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایمان کے قائل ہیں. یہاں پر تو وہ روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے اور جذبات میں، لیکن دوسری طرف جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بات ہے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں نہیں روایت موجود ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ کیا ان کا طریقہ ہے؟ قبلہ مفتی صاحب، حسب مزاج جو دین ہوتا ہے اسے قبول کیا جاتا ہے، حسب دلیل کبھی بھی دین کو قبول نہیں کیا گیا. میں نے اس پر ریسرچ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ کی خدمت میں نے 2700 صفحات کا نذرانہ پیش کیا ہے، سبحان اللہ. اور 2 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں. وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، اور نیٹ پر وہ موجود ہیں PDF کی صورت میں. میرے ٹائٹل پر آپ جب لکھے گے نا، یعنی ان کتابوں کا نام لکھے بائی ڈاکٹر صداقت علی فریدی، وہ نیٹ پر آ جائیں گی. 3 جلد ابھی مصود میں ہے، وہ حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم. میں نے ان ساری روایتوں کا بھی جائزہ لیا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ان کی یعنی 10ویں صدی ہجری تک یہ تاریخ ہے ہمارے اہل سنت کی، تفسیری اثاثے میں آج بھی موجود ہے. یعنی مقاتل کی تفسیر سے لے کر ابن مسعود تک آ جاؤ، ابھی مسعود تک آ جاؤ، پھر نیچے جناب روح المعانی تک آ جاؤ، روح البیان تک آ جاؤ، پھر اس کے بعد ابھی ہمارے جو اردو مؤلفین ہیں علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ یا اس قسم کے لوگ، ان سب نے ان روایات کو کوڈ کیا ہے اسی آیات کے کنٹیسٹ میں، اپنے اعتبار میں، شان نزول کے اعتبار سے. جو آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنا رہی ہے نا جن کے نزدیک، اسی آیت نے 5 مرتبہ نزول کر کے والدین مصطفیٰ کو کافر بنایا ہے. اور ان کا جو روایت کا جو ٹائٹل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. راوی عبداللہ ابن مسعود، راوی ابو بردہ اسلمی، راوی ابو ہریرہ وغیرہ وغیرہ. پھر میں لیکن اس کو وہ نہیں مانتے ہیں. ہاں، اور یہاں پہ جناب ابو طالب کے بارے میں پھر میں نے الحمدللہ قرآن کریم کی آیات دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کون سی ایسی مہلک چیز ہے کہ ان کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یا عدم ایمان کو ثابت کرنے کے لیے سارا جوڑ توڑ، کیا سارا دین یہی ہے؟ لیکن یہ اس پہ بڑے ٹھوس کھڑے یاد رکھو، مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ نالین کو تو چومتے ہیں، اللہ اس کے یعنی نالین نے تلیوں کو چوما ہے، پیشانی پر لگاتے ہیں. حیرت ہے، نالین کے ساتھ یہ رویہ اور والدین کے ساتھ یہ رویہ. اور آپ کے کلامی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. اور یہ جو دیوبند حضرات ہیں یہ تو اس پر ویسے ہی پختہ ہیں، اہل حدیث بھی ویسے ہی پختہ ہیں. اچھا، بات جہاں تک ابی و ابا کا فی النار کی ہے، یہ جوڑ توڑ ہے بنی امیہ کا. اچھا، رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈی گریڈ کرو. یہ میں نے اس پر 3 جلد میں نے پوری تحقیق دے دی ہے. ملا علی قاری مرحوم نے تو اس پر باضابطہ کفر والدین پر باضابطہ کتاب لکھی ہے، اور اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً دنیا میں ہی ان کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں قبر کے نیچے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے. تو یاد رکھو، رسول کی اگر نسبتوں کا تقدس نہیں سامنے رکھو گے، رسول کے دیکھو، میں نے یہ کتابیں کیوں لکھی؟ مجھے شرم آئی مسلمان ہونے پر، اور پھر 10 مرتبہ شرم آئی مولوی ہونے پر کہ کاش میں یہ نہ ہوتا. میں اپنے گھر گیا، کہیں دور سے آیا کسی ملک کا وزٹ کر کے، تو ہم کاشتکار لوگ ہیں، ہم جانوروں غلے میں رکھتے ہیں. تو میری والدہ وہاں جانوروں کے غلے میں پھر رہی تھی، حالانکہ ملازم بھی تھے، لیکن میں وہاں پہنچا، اپنی ماں کی قدم بوسی کرنے لگا. تو وہاں چونکہ ان کے پاؤں پر وہ گوبر وغیرہ بھی لگا ہوا تھا، وہ گھٹا مٹی بھی. تو میں نے قدم بوسی کری، سر جھکایا، تو میری ماں نے مجھے جھٹک کہا کہ بیٹا یہ آلودہ پاؤں ہیں. تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو میں نے ماں سے کہا کہ ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ نہیں فرمایا کہ پاؤں آلودہ ہوں تو پھر جنت نہیں ہوتی، جو آلودہ صاف ہو تو پھر ہوتی ہے. مجھے وہیں شرم آئی
کہ میری پینڈو ماں سادی ماں کو میرے رسول نے کتنی حرمت دے دی ہے کہ ساتویں آسمان پر چمکنے والی جنت کو ان کے قدموں میں رکھ دیا ہے، تو کیا میں مسلمان ہوں کہ میں رسول کی ماں کو کفر کی گالی دے رہا ہوں اور اپنا مذہبی تشخص کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی اس طرف جو علماء آئے ہیں ہمارے اہل سنت کے، مثلا سب سے پہلے امام سیوطی علیہ رحمہ، اب ابن حجر اسقلانی، اس کے پہلے بھی کچھ لوگوں نے چند صفحات لکھے، پھر ان کو دونس داندلی سے رگڑ دیا گیا۔ العدلہ ٹائٹل کی ایک کتاب ہے ملا علی قاری کی، وہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قاری علیہ رحمہ نے مجبور یعنی ان پر ایک چڑھائی کی ہے، تو پھر میں نے ان کے ٹائٹل پر ہی رد القاری علی القاری کے طور پر میں نے ان کا جواب لکھا ہے۔ تو یہ جارحیت ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس میں بنو امیہ کا فیکٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے، جی ہاں، تو بنو امیہ کو بنو امیہ کے پس منظر میں جو ہے نا کہانی، وہ یہود کی ہے۔ یہ شروع سے ہی خاندان رسالت کے دشمن ہیں۔ اچھا، جس وقت عبد الشمس امیۃ الاکبر اور جناب سخی الاسخیہ حضرت ہاشم علیہ السلام کی ذات والا صفات کا آپس میں منافرہ ہوتا ہے، اب یہ سخی بھی تھے، اور بڑا ڈرامہ یہ ہے قبلہ کہ انہوں نے ہر حوالے سے، اس تفضیل کے حوالے سے بھی اہل بیت کو مفلسی کا طعنہ دیا ہے۔ جی جی جی، یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب بہت غریب جن کے خانے کرم پر، دسترخوان پر پورا عرب پلتا ہو وہ غریب ہے، اور جس کے گھر میں منوں کے حساب سے سونا ہو، ہزاروں اونٹ کرائے پر چلتے ہوں، 9 ملکوں کے اندر جس بندے کی تجارتی کمپنیاں ہوں وہ غریب ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولانا صاحبان کی، یہ جہالت ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اقتدار ہمیں دو، تو آپ نے فرمایا بھئی یہ لوگوں کا معاملہ ہے، ہم نے تو اقتدار کبھی نہیں مانگا، لوگ آتے ہیں احترام کرتے ہیں۔ یہ سخی تھے اور وہ کنگال تھے۔ منافرہ ٹائم ہو گیا، جس طرح آپ انتخابات کر رہے ہیں، الیکشن ہو گئے، تو لوگوں نے جناب ہاشم علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ دیا، کہا کہ ہم ان کے علاوہ کسی کو سردار نہیں مانتے۔ اب طے یہ ہوا تھا کہ جو بندہ منافرہ ہار جائے وہ 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ کر شام میں دیس چلا جائے، ادھر چلے گئے۔ وہ وہاں چونکہ سرزمین یہود تھی تو یہود ان کی برین واشنگ کرتے رہے خاندانی اعتبار سے۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ بنی ہاشم سے نبی نے آنا ہے اور ہم نے ان کے مد مقابل ایک طاقت کھڑی کرنی ہے۔ پھر ان کے بعد جناب والا وہ وہاں مر گیا، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا حرب آیا، اس نے بھی یہی کہا۔ ان کے مد مقابل حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے، پھر یہ منافرہ ہار گئے، پھر ان کو جانا پڑا، پھر یہ بھی وہیں گئے، ٹھیک ہے۔ تو علماء یہود جو تھے وہ ان کے ساتھ قرابت رکھ کے جناب والا ان کے ساتھ مل ملاپ، یہ بہت پرانا چل رہا ہے، یہ پرانا چل رہا ہے، یہ شام کے ساتھ، ہاں، یہ جو رقابت ہے نا جی، یہ وہی یہودوں کی سازش ہے، یہودیوں کی۔ اچھا، جو وہ چاہتے تھے کہ نبی جو ہے بنی اسماعیل سے کیوں آ رہا ہے، بنی اسرائیل سے آیا، کیونکہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، وہ بھائی میری مرضی ہے، رسالت میں ادا کرتا ہوں۔ تم جو کہتے ہو کہ ہماری نسل میں آئے، تو تم نے پہلے انبیاء کے ساتھ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم نے تو اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو قتل کیا ہے، کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی ہمارے اس میں آئے، طبقے میں آئے؟ تو بہرحال اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو بریف کیا۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا آیا سخر بن حرب، جس کو ہم بڑی تکریم سے ابو سفیان کہتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، وہ ٹکرا گیا حضور کی ذات سے، اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے اس وقت کے گنڈے، انہوں نے کہا کہ دیکھو رفادہ بنی ہاشم کے پاس، حجابہ بنی ہاشم کے پاس، سقایا بنی ہاشم کے ساتھ، رئیس بنی ہاشم کے پاس، اور متولی مکہ یہ اب نبوت رہتی تھی، وہ بھی یہی لے گئے ہیں، کم از کم نبوت تو ہمیں دو۔ تو جس وقت یہ یعنی 22 سال تک یہ شخص ٹکراتا رہا رسالت کو ختم کرنے کے لیے، تو قدرت نے حضرت ابو طالب کو طاقت بنا کر سامنے کر دیا، نہ دا چل سکا۔ پھر کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہیں جو ہماری اہل سنت کے ہی مصادر میں ملتی ہیں۔ میں نے کبھی شیعہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ میرا یہ شعار ہے کہ میں کسی مذہب کے تصور میں پڑھوں، تحقیق کا طالب علم ہوں، حقائق کو مانتا ہوں، اسی کو جانتا ہوں۔ یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا جو حجرہ ساز دین ہے، میں نے اس کو کبھی نہیں مانا۔ میں نصوص کا قائل ہوں، فصوص کا قائل ہی نہیں ہوں۔ نصوص کے قائل ہیں، فصوص کے قائل نہیں ہیں؟ ہاں، میں نصوص کو مانتا ہوں، کیونکہ وہ یا منزل من اللہ ہیں یا مبین من الرسول ہیں، وہ ایسی حقیقت ہے اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو فصوص ہے یہ ذہنی تراش خراش ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس وقت کے بعد
پھر فتح مکہ ہوا، پھر تلوار کی زد سے بچنے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا، حنین میں گئے، وہاں کیا کیا انہوں نے. تو آپ پوری تاریخ پڑھ لیں ان کی، آپ کو ہر جگہ ان کا تعصب خاندانی نظر آئے گا. بہت تو ایک لمحہ کے لیے صرف یہود جو تھے ان کو بریف کرتے تھے کہ یہود کو نکالا گیا مدینے سے، وہ انتقام لینا چاہتے تھے. حضور تو وصال فرما گئے تھے، صحیح. تو حضور کے خاندان سے ان کو ہدف بنایا جائے، تنقید کی جائے، ٹارگٹ کیے جائے، لہذا ان کو ڈی گریڈ کیا جائے. یہ جو تفضیل کا یہ جو چکر ہے نا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب جو مسئلہ تفضیل کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے کافی رہنمائی ہوگی. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیے گا، اپنا سوال کمنٹ میں کیجیے، انشاءاللہ وہ علامہ صاحب کی طرف ہم پہنچا دیں گے اور آپ کو اس کا جواب ملے گا. بہت بہت شکریہ دوستو. فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.